بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا عزیز طلبہ، آج ہم اسماء مشتقات سیکھیں گے۔ اس میں مشتق کیا ہے؟ مشتق نکلا ہے لفظ شاقاقہ سے، اور شاقاقہ کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا، پھٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا۔ اور وہ اسم جو مصدر سے یا فعل سے الگ ہوا ہو، یعنی فعل کو ہم نے اسم کا معنی دے دیا ہو، اسم کی شکل دے دی ہو، تو اس کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصدر سے دو طرح کے لفظ نکلتے ہیں، ایک ہے زمانے والے اور ایک ہے بے زمانہ۔ اگر زمانے والے لفظ نکلیں تو اس کو فعل کہتے ہیں، اور اگر بے زمانہ نکلیں تو اس کو مشتقات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا افعال یا مشتقات۔ فعل میں زمانہ ہوتا ہے اور مشتق میں زمانہ نہیں ہوتا۔ آپ یہاں دیکھیں، ساجدہ کا معنی ہے اس نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کیا، جبکہ یہ جو نیچے 7 اسم لکھے ہیں ان سب میں سجدہ کا تو مفہوم موجود ہے، سجدہ کا مفہوم موجود ہے کہ کوئی کام ہوا ہے، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے۔ سجدہ کرنے والا، سجدہ کیا ہوا، لگاتار سجدہ کرنے والا، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، زیادہ سجدہ کرنے والا، سجدہ کی جگہ یا وقت، سجدہ کرنے کا آلہ یا ذریعہ۔ تو ان سب میں ایک کام کا مفہوم تو ہے کہ کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، لیکن اس میں زمانہ کوئی نہیں ہے۔ جب زمانہ نہیں ہے تو یہ اسم ہے۔ اردو میں تو آپ نے دیکھا کہ یہ خاص نشانیاں آ رہی ہیں، نے والا، ہوا، لگاتار اور نے والا، بہت زیادہ اور نے والا، اور زیادہ اور نے والا، جگہ یا وقت، آلہ یا ذریعہ۔ یہ انڈر لائن جو الفاظ کیے ہیں، یہ اردو میں جب بھی ہم کوئی اسم مشتق بنائیں گے تو ان میں سے کوئی نشانی اس کے اندر آئے گی، ان میں سے کوئی مفہوم اس کے اندر آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ لیتے ہیں کہ لکھنا، مصدر لے کے لکھنا، لکھنا سے یہ کیا بنے گا؟ لکھنے والا، اور یہ کیا ہوگا؟ لکھا ہوا۔ یہ لگاتار لکھنے والا، یہ زیادہ لکھنے والا، اور یہ لکھنے کی جگہ یا، اور یہ دیکھا آپ نے کہ یہ نشانیاں ہر اسم میں اردو کے اندر آئیں گی۔ اب آپ ایک اور مصدر لے رہے ہیں کہ پڑھنا، پڑھنا سے یہ اسم بنائیں پڑھنے والا، اور یہ بنائیں پڑھا ہوا، اور یہ بہت زیادہ پڑھنے والا، اور یہ زیادہ پڑھنے والا، اور یہ اب اردو میں آپ سمجھ گئے ہیں۔ اب کسی بھی مصدر سے یہ 7 شکلیں آپ بنا سکتے ہیں، یہ 7 اسم آپ بنا سکتے ہیں۔ ان کو کیسے کہتے ہیں؟ اسماء مشتقات۔ کیا کہتے ہیں؟ اسماء مشتقات، یعنی یہ بھی مصدر سے بنتے ہیں لیکن ان میں زمانہ نہیں ہوتا، اور اگر زمانہ ہو تو اسے فعل کہتے ہیں۔ فعل ماضی ہو تو ماضی کا زمانہ ہو تو فعل ماضی، حال کا زمانہ ہو تو فعل حال، اور مستقبل کا زمانہ ہو تو فعل مستقبل۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہم ان کے نام رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کام کرنے والا، یعنی کام کرنے والا، تو اس کے لیے نام رکھا جاتا ہے فاعل۔ کیا اس کا نام رکھا جاتا ہے؟ فاعل۔ اور جس پر کام ہوا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مفعول۔ اور لگاتار کام، اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اسے صفت مشبہ کہتے ہیں۔ صفت مشبہ۔ اور بہت زیادہ کا مفہوم جس میں آ جائے اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ اور زیادہ کا مفہوم آ جائے تفضیل۔ کیا کہتے ہیں؟ فضیلت آ گئی اس کے اندر، اس میں تفضیل۔
اور جگہ یا وقت آ جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں ظرف، اور آلہ آ جائے تو وہ آلہ ہی ہے۔ تو گویا اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں مبالغہ، اس میں تفضیل، اس میں ظرف، اس میں آلہ، یہ 7 اسم ہیں جو مصدر سے بنتے ہیں اور ان کو اسماء مشتقات کہتے ہیں۔ اب اردو میں تو آپ نے نشانیاں دیکھ لی ہیں، انڈر لائن کر لی ہیں کہ نے والا آ جائے تو وہ اس میں فاعل کی نشانی ہے، ہوا آ جائے ماضی کے بعد، ہوا آ جائے تو اس میں مفعول کی نشانی ہے، اور لگاتار کا مفہوم آ جائے، پہم، لگاتار، مسلسل، اس معنی میں کوئی بھی، تو وہ صفت مشبہ کی نشانی ہے۔ بہت زیادہ کا مفہوم آ جائے تو مبالغہ کی نشانی ہے۔ صرف زیادہ کا مفہوم آ جائے یا کسی کے مقابلے میں زیادہ یا سب سے زیادہ، سب کے مقابلے میں زیادہ، تو یہ تفضیل کی، اور جگہ یا وقت کا مفہوم آ جائے تو ظرف، اور آلہ یا ذریعہ کا مفہوم آ جائے تو وہ اس میں آلہ۔ آلہ ہتھیار کو کہتے ہیں نا جس کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسماء مشتقات اردو میں۔ اب عربی میں کیسے بنتے ہیں، اس کا وزن تو یہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم لفظ لے لیتے ہیں قتل۔ قتل سے اس میں فاعل اسی طرح بن جائے گا، یہ قاف، تے، تا اور لام ہے نا، فا عین لام، بیچ میں ہم الف کا اضافہ کریں، کیا بن جائے گا؟ قاتل۔ اسی طرح میم اور واؤ کا اضافہ کر دیں قاتل کے اندر تو کیا بن جائے گا؟ مقتول۔ کیا بن جائے گا؟ یہ بن گیا اس میں مفعول۔ تو اس میں کیا اضافہ ہوا؟ الف کا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا اضافہ ہوا؟ میم اور واؤ کا۔ صفت مشبہ کے ویسے کئی اوزان ہیں، کئی طریقے ہیں، ان میں سے زیادہ مشہور ہے یہ قتیل، فعیل کا وزن، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ کیا اضافہ ہوا ہے؟ پہلے حرف کے بعد کچھ نہیں، دوسرے حرف کے بعد یا کا اضافہ ہو گیا، تیسرا حرف یہاں لگ گیا ہے، تو یہ قتیل۔ اور چوتھے میں کیا آ جاتا ہے؟ قتال۔ کیا ہے؟ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، قتال۔ اس میں کیا ہے؟ پہلے حرف کے اندر کوئی اضافہ نہیں، اس کے بعد تا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر شد کا اضافہ ہوا ہے، اور آگے الف اور آگے لام ویسے ہی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا قتال، بہت زیادہ قتل کرنے والا۔ اچھا یہاں دیکھیں زیادہ ہو، اس میں تفضیل، تو پھر کیا بن جائے گا؟ اقتالو۔ کیا بن گیا ہے؟ تو کیا اضافہ ہوا؟ الف کا شروع میں اضافہ، یہ قاف، یہ تا اور یہ لام، اور کوئی اضافہ نہیں ہوا صرف۔ اچھا یہاں دیکھیں اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ ہے مقتلن، تو کیا اضافہ ہوا؟ کہاں؟ میم کیسی آئی ہے؟ زبر والی، زیر والی؟ زیر والی نہیں، یہاں زبر والی آنی چاہیے۔ کیا آنی چاہیے؟ زبر والی۔ اور یہ ہو گیا مقتل، مقتلن، اس میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ میم زیر والی، فا کلمہ سے پہلے۔ تو یہ سارے وزن ہیں۔ اگر ان کے نام ہم عربی میں لیں، ان کے وزن فاعل، مفعول، فعیل، فعال، افعل، مفعل، مفعل۔ اس طرح ساجدہ سے کیا بنے گا بتائیے ذرا؟ ہاں، ساجد، مسجود، سجید، سجاد، اسجد، اور مسجد، مسجد۔ زیر ہوتا اس میں اعلیٰ، زبر ہو تو اس میں ظرف، اور مقتل بھی ہوتا ہے اور مقتل بھی ہوتا ہے۔ مسجد، مسجد، کبھی زبر آتی ہے عین کلمہ پہ، کبھی زیر آتی ہے۔ تو یہ ہیں اسماء مشتقات، ان کی تعریف، اور اردو میں بنانے کا طریقہ، عربی میں بنانے کا طریقہ، اور ان کے نام اور اقسام، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ کل اس پر ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، کل اس کا ٹیسٹ ہوگا، یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔